دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے پاس سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ نام ہے سلسلے کا ہمارے عقائد، اور ہم اپنے اس سلسلے کے اندر عقائد دینیہ کو سیکھ رہے ہیں، عقائد کی اہمیت اور عقائد کی ضرورت، مذہب کی ضرورت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور عقائد حقہ پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم نے پچھلے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں چند عقائد سماعت کیے تھے، آج بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جس کسی نے صبح کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیا، شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقدار بننے کے لیے ناظرین کرام درود پاک کی خوب کثرت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے جو آخری عقیدہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اور وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور ضرر یعنی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو، جس کے اندر پاور بھی ہو کہ وہ عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچا سکے۔ اور یہ جو صفت ہے نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میں پائی جاتی ہے۔ باقی جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنا خدا مان کر ان کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کوئی نفع اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کسی نفع اور کسی ضرر کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، کوئی عبادت کا حقدار ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو، کسی کا حاجت مند نہ ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے اور دیکھنے کے لیے کانوں اور آنکھوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہماری طرح اس کے کان اور آنکھ نہیں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے
کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کائنات پر قدرت رکھتا ہو اور تمام کی تمام معلومات کا عالم ہو، تمام چیزوں کو جاننے والا ہو۔ جو ایسا نہیں ہے وہ کس طرح عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری فلاں عبادت کر رہا ہے، فلاں مجھے اپنا خدا مانتا ہے، جسے یہ معلوم ہی نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے، اس لیے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اس تمام کائنات کی چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہو۔ اور ایک چوتھی حکمت سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 کے اندر بیان کی گئی ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہ خوبیوں والا ہے، بے نیاز ہے اور وہ سراہا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب اللہ کے مملوک ہیں، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور سب بسنے والے اس کے بندے ہیں۔ اور جب اللہ کی یہ شان ہے کہ سب کچھ اسی کا بسایا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، ملکیت ساری اسی کی ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار ہو نہیں سکتا۔ ایک اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ خالق صرف اللہ ہے۔ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص وصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت کے اندر یکتا ہے، پیدا کرنے کے اندر کسی چیز کو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہیں، وہ اس صفت کے اندر یکتا ہے، بلکہ اس کو کلام مجید کے اندر اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنانے والا۔ اب بدیع کا معنی کیا ہوتا ہے سنیے، بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے بنا دے، اس کو بدیع کہا جاتا ہے۔ جو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی را میٹیریل کے بنا دے، اس کو بدیع کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی میٹیریل کے، مادے کے بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی نمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا ہے۔ انسان نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایجاد کی ہیں، جو انوینشنز ہوئی ہیں، ان کی بنیاد کسی نہ کسی مادے پر ہے، کسی نہ کسی میٹیریل پر ہے۔ فضا کے اندر جو آسمانوں کے اندر یہ اڑ رہے بھاری بھرکم جہاز جو ہیں، سمندر کی گہرائی کے اندر جو سفر کرتے ہوئے جہاز ہیں، جو موٹر گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، کاریں ہیں، یہ سب کے سب معدنیاتی مادوں سے اور زمین کے خزانوں سے بنائی گئی ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام چیزوں کو بنانے کے اندر انسان نے ایک میٹیریل کا اپیوگ کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ وہ میٹیریل اور وہ معدنیات، وہ خزانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے زمین کی گہرائی کے اندر رکھے ہیں، زمین کے پیٹ کے اندر رکھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خزانے، انہی خزانوں کو انسان نے استعمال کیا اور بہت ساری چیزیں بنائیں، انوینشنز ہوئی ہیں، بہت چیزوں کی ایجادات ہوئی ہے۔ زمین ان تمام خزانوں سے بھری پڑی ہے، پہاڑوں اور سمندروں کے اندر سینکڑوں ذخائر، سینکڑوں خزانے موجود ہیں۔ انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے اور اپنی انرجی کو لگا کر کے ان ذخیروں کو باہر نکالتا ہے اور پھر ان کی مدد سے حیرت انگیز چیزیں بناتا ہے۔ انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ سورج کی شعاعیں اس کی گرفت میں ہیں، اس کی پکڑ میں ہیں، لیکن مجبور اتنا ہے کہ ایک مردہ مچھر کے جسم کے اندر وہ روح نہیں ڈال سکتا، کیونکہ موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
صفت خالقیت یہ اور کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس اپنی صفت کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی میٹیریل کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی نمونے کا بھی محتاج نہیں ہے، بغیر کسی سمپل کے بنا رہا ہے۔ جبکہ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ تب جا کر کئی ساری چیزوں کو ملا کر کے ایک نئی چیز کو وجود دیتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک اور عقیدہ جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یعنی بے پرواہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ رب العالمین، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ ورڈ بولا جاتا ہے بے پرواہ، کس معنی میں، کس سینس میں بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے کوئی آدمی غافل ہو، دھیان نہ دیتا ہو، توجہ نہ کرتا ہو، اپنی دھن میں پڑا رہتا ہو، کہا جاتا ہے کہ بے پرواہ آدمی ہے۔ گھر پر توجہ کم دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ آدمی اپنے گھر والوں سے بے پرواہ ہو گیا ہے، یعنی بالکل غافل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم یہ عقائد بیان کر رہے ہیں، یہاں پر یہ معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہاں پر بے پرواہ سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اثر کو قبول کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ایفیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اس کی ذات پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ڈال سکتا۔ مثلا ہم کسی کو غم میں دیکھتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ہم بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، ہم کو غصہ آ جاتا ہے۔ کسی کو ہم خوش دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے اثر قبول کیا ہے، ماحول کا، انسانوں کے مزاج کا ہم نے اثر قبول کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، یعنی اس پر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اثر قبول کرنے سے پاک ہے، کیونکہ اثر قبول کرنا بسا اوقات انسان کو کسی کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہمارے پاس آیا، غم زدہ حال ہے، چہرے پر اداسی ہے، اور وہ ہمارے پاس کچھ مالی سپورٹ طلب کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اس کا کچھ مالی سپورٹ کریں۔ ہم اس کی یہ حالت دیکھ کر مجبور ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اثر قبول کرنے کے بعد انسان کام کرنے کے سلسلے میں، آگے کچھ کام کرنے کے سلسلے میں محتاج ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو کر دے ہی دیتا ہے، گویا کہ وہ دینے والا نہیں تھا لیکن اس نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نہ اثر قبول کرتا ہے، نہ کسی فعل پر وہ مجبور ہوتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، اور اس کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا کہ ہم اپنی عبادت کے ذریعے اس کی شان بڑھا دیں، اور نہ ہی ہم عبادت نہ کر کے اس کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اگر عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو اس کا نقصان خود ہماری اپنی ذات کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، عقائد دنیا ہم سیکھ رہے ہیں اور اہم ترین باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کو سیکھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔
گزارش ہے کہ آخر تک سلسلے میں شامل رہیں اور اس سلسلے کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے اب اگلا عقیدہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، کہ اس کی ایک باڈی ہو، اس سے پاک ہے۔ جہت سے، یعنی اس کے لیے کوئی ایک ڈائریکشن فکس کی جائے کہ ادھر ہے، ادھر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، وہ ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ مکان سے بھی پاک ہے، کسی ایک اسپیس کے اندر ہونے سے بھی پاک ہے، اور شکل و صورت سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم ہوتا ہے مرکب، یعنی بہت ساری چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، را میٹیریل ہوتا ہے، اور اس کو جوڑا جاتا ہے تو ایک جسم، ایک باڈی بن جاتی ہے۔ ہر ایک چیز ایک باڈی ہے، اس کی بھی ایک باڈی ہے، ٹیبل کی ایک باڈی ہے، اور یہ جو باڈی ہے یہ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنائی گئی ہے۔ تو جسم جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے، جو ملا کر کچھ چیزوں کو بنایا گیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حادث۔ حادث ہوتا ہے یعنی جب تک وہ چیزیں جوڑی نہیں گئی تھیں وہ چیز نہیں تھی، اس کا وجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کچھ چیزیں جوڑی گئیں یہ چیز وجود میں آ گئی۔ ٹیبل ہے تو اب جب تک یہ لکڑی یہاں پر نہیں رکھی گئی تھی، یہ الگ تھی، اس کی فنیشنگ نہیں ہوئی تھی، اس کی کٹنگ نہیں ہوئی تھی، تب تک اس ٹیبل کا وجود نہیں تھا۔ لیکن وہ جو میٹیریل آیا، بہت ساری چیزیں جوڑی گئی، پلائی لی گئی، لکڑی لی گئی، اور ان تمام چیزوں کو جوڑا گیا، پھر کچھ کیمیکل بھی لگایا گیا جوڑنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے بعد پھر یہ ایک ٹیبل کا وجود ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ جو چیز مرکب ہوتی ہے، جوڑ کر بنائی جاتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث کا معنی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا۔ حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ تھی، بعد میں ہوئی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حادث ماننا یا ایسی بات کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے، ثابت ہو، ایسی بات کرنا بھی خلاف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا قدیم ہے، ازلی ہے، وہ کبھی بھی معدوم نہیں رہا ہے، اور نہ کبھی معدوم ہو سکتا ہے، نہ کبھی وہ ختم ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے بھی پاک ہے، صورت و شکل سے پاک ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی شارح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے، کیونکہ صورت جو ہے وہ متناہی ہوتی ہے۔ متناہی اسے کہتے ہیں جس کی ایک حد ہو، جس کی کوئی ایک انتہا ہو۔ صورت تبھی بن سکتی ہے جبکہ اس کی ایک انتہا ہو۔ جیسے اتنے اسپیس کے اندر کوئی ایک چیز بنائی گئی، کسی کی صورت بنائی گئی، تو یہ جو اتنا اسپیس ہے وہ اس کی حد ہے کہ اس اسپیس کے اندر یہ صورت آ گئی ہے، یہ شکل آ گئی ہے، سما گئی ہے۔ تو صورت وہ ہوتی ہے جو منتہی ہو، یعنی جس کی کوئی ایک انتہا ہو، اور اسی طرح صورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، شکل و صورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم والی ہو، اس کی کوئی باڈی ہو۔ اگر ہم اس طرح انگلی کو ہوا کے اندر یوں گھمائیں گے تو صورت نہیں بن سکتی۔ وقتی طور پر سامنے موجود شخص کو لگے گا کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے، یہ چیز بنائی ہے، لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ صورت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جسم ہونا چاہیے، کچھ میٹیریل ہونا چاہیے، کچھ میٹیریل فارم کے اندر وہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی متناہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تناہی سے بھی پاک ہے اور تجسم سے بھی پاک ہے، یعنی جسم والا ہونے سے بھی پاک ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی، کہ اس کا جسم ہو یا اس کی کوئی ایک انتہا بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے صورت، شکل و صورت ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی اس طرح مخلوقات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت ثابت کرے تو وہ صریح کفر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان اور جہت سے بھی پاک ہے، یعنی کسی ایک جگہ میں ہونے سے اور کسی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہونے سے پاک ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی ہے۔ لہذا زمین و آسمان ہو، عرش و کرسی ہو، اوپر ہو نیچے ہو، دائیں ہو بائیں ہو، یہ ساری چیزیں حادث ہیں۔ اور ناظرین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا جائے، ایک جگہ ثابت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو لہٰذا جس مکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا تو اس مکان کا، اس جگہ کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم ماننا یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مکان، کوئی جگہ ثابت کی جائے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، اس مسئلے سے آگاہ ہمیں رہنا چاہیے اور یہ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کہنا کہ خدا اوپر ہے، یا اوپر والا کہنا، یا آسمان پر رہتا ہے یہ کہنا، یا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، برصورت اس کے لیے جگہ ثابت کرنا یہ کفر لزومی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان فقہائے کرام رحمہم اللہ المبین کے نزدیک حکم کفر کی زد میں آتا ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ ناظرین کرام، ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کسی جگہ اور کسی ڈائریکشن میں نہیں مان سکتے۔ دوسری حکمت اور سنیں، ظرف جو ہے وہ مظروف سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ گلاس جو ہے وہ ظرف ہے، اور جو اس گلاس کے اندر ہے، جو اس جگہ کے اندر ہے، پانی ہے، تو یہ گلاس جو ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ جتنا پانی ہے اس کی کیپیسٹی سے بڑا گلاس ہونا چاہیے، ورنہ وہ باہر چھلکے گا اور وہ اس گلاس کے اندر مکمل طور پر نہیں آ پائے گا۔ جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور جو مظروف ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کرسی ہے، یہ ایک ظرف ہے، اور جو کرسی کے اندر ہے وہ مظروف ہے۔ تو ظرف ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، ظرف ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم کمرے میں رہتے ہیں تو ہم مظروف ہیں اور کمرہ ظرف ہے۔ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ جو جس جگہ ہوتا ہے تو جگہ بڑی ہوتی ہے، اور جو اس جگہ کے اندر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کریں، کوئی ایک جگہ ثابت کریں، تو پھر ثابت کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا وہ مکان ہے، وہ مکان بڑا ہے، وہ جگہ بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہم اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر یہی صدا سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس جملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان یعنی جگہ ثابت کی جا رہی ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ کہنا ہو تو یوں کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے، یعنی وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ جہاں بھی تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کنٹرول جو ہے وہ اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، تم اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تم ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر تم یہ کہہ سکو کہ یہاں پر خدا میرا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جگہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، خدا عز و جل کا کوئی مکان نہیں ہے، تو کعبہ شریف کو
بیت اللہ اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد کو خدا کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی سنتے چلیں۔ کعبہ کو جو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد کو جو اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ خدا وہاں رہتا ہے، وہ خدا کی جگہ ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے سوال کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اشکال ہوا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت، مکان و زمان وغیرہ تمام طرح کے یہ حوادث جو ہیں ان سے پاک ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ پھر مسجد کو، کعبہ شریف کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے، یہ جو اضافت ہے، اس کو کہا جاتا ہے اضافت تشریفی، یعنی خانہ کعبہ ہے یا مسجد ہے، اس کے مقام کو، اس کے شرف کو، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ مکان، یہ جگہ وہ ہے جو خدا کی ہے، یعنی اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ خدا کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا، یہاں دنیاوی بات چیت بھی نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہوگا، اور اس کی عبادت کے اندر ہر کام ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے معجزہ ظاہر کیا تھا جب قوم نے مطالبہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا، اور ایک اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکلی تھی۔ قرآن مجید میں اس کو کہا گیا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح احادیث کے اندر تمام مسجدوں کو بیوت اللہ یعنی اللہ کے گھر فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سب جو اضافتیں ہیں، جو نسبتیں، وہ تشریفی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خاص نسبت کرتے ہوئے ان چیزوں کی عظمت اور ان کی شرافت کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مکان ہے، اس مکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگلا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر کمال، ہر خوبی والا ہے، اور ہر اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جس چیز کے اندر عیب ہو، نقصان یعنی کمی ہو۔ وہ کمی سے بھی پاک ہے، نقصان سے بھی پاک ہے، عیب سے پاک ہے، ہر کمال و خوبی والا ہے، کیونکہ عیب و نقصان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہونا یہ محال ہے، بلکہ جس بات کے اندر نہ کمال ہے نہ کمی ہے، کوئی اس کے اندر خوبی ہے ہی نہیں، کمی بھی نہیں ہے لیکن خوبی بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ جیسے نقصان کے اندر، کمیوں کے اندر، عیبوں کے اندر جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، خیانت کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، جہل ہے یعنی جاہل رہنا ہے، جہالت ہے، بے حیائی ہے، یہ تمام کے تمام عیوب ہیں، عیب ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی عیب نہیں پایا جا سکتا، وہ کمال والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، اس کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر اس کے تمام تر ہر اینگل سے اس کو دیکھ لینا، ہر اینگل سے اس کو سمجھ لینا، جان لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی احاطہ یعنی گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے کاموں کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات اور پھر ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، اس کی تخلیق ہے، اس کی جو کائنات کے اندر نشانیاں ہیں،
ان نشانیوں کے ذریعے اس کی صفات کو جانا جاتا ہے کہ خدا بدیع السماوات والارض ہے، خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، اور ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ضرور نصیب ہوتی ہے، اور معرفت بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی عطا فرمائے، جیسی معرفت میں ترقی کسی کو عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ خدا ہر چیز جانتا ہے اور سب کو جانتا ہے، ازل میں جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، اور ابد تک جانے گا، ہمیشہ جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطرات، دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک آخری عقیدہ یہ بھی سماعت کریں۔ ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر؟ آخرت میں تو ہوگا، حدیث پاک میں آیا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور آخرت کے اندر تو ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی ان آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی میں۔ ہاں، قلبی دیدار ہے یا خواب کی بات ہے تو دوسرے انبیاء کرام ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب کے اندر، عالم رویا کے اندر دیدار ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے اس سلسلے کے اندر بہت سارے عقائد و نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے آنے والے ایپیسوڈز میں اسی طرح کی قیمتی معلومات سیکھتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام ہی سلسلوں کو بغور سماعت کریں اور عقائد دینیہ کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد حقہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔